چونکہ موقع ہے اس پر بات کرنی چاہیے. جی 3 بڑے آپریشن ہمارے ہاں ملٹری آپریشن جو ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف لانچ ہوئے تھے. پہلا راہ نجات تھا جو سوات میں ہوا تھا جب مولوی فضل اللہ کے لوگوں نے آلموسٹ قبضہ کر لیا تھا پورے سوات کے ریجن کے اوپر, یاد ہے. پھر کس طرح ان کا وہاں صفایا کیا گیا وہ اپنی جگہ ہے. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل وار آن ٹیرر کے حوالے سے پھر ہم نے ایک بڑا آپریشن کیا تھا, آپریشن ضرب عضب. شہادتیں ہوئی اس میں, قربانیاں دی لوگوں نے سفر بھی کیا اس میں, لیکن اس فتنے سے بہت حد تک جان چھٹ گئی تھی. جو باقی ماندہ ان کے آؤٹ فٹس تھی رہ گئے تھے سلیپر سیل سے, اس کے خلاف پھر ایک تیسرا آپریشن شروع ہوا جو تھا آپریشن رد الفساد. اس کے دوران بھی بے پناہ نذرانے ہماری پاکستانی افواج کے لوگوں نے دیے جانوں کے, لیکن الٹیمیٹلی ایک طویل عرصہ ہم نے دیکھا 10-12 سال کا عرصہ بڑے آرام سے گزر گیا. لیکن اس کے بعد سے اس فتنے نے پھر سر اٹھایا ہے. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. اس کے انٹرنیشنل سپانسرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے. اس میں سی پیک کے دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو, جو پاکستان اور چائنا کی قربت کو دیکھ کے جن کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک رجیم ہے پوری, اب اس کا میں یہاں اس وقت ذکر کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ایک ہے ایسا ایرا جس میں اس کے اوپر ایک سے اوپر دوسری اینٹ نہیں رکھی گئی, بالکل ایٹ اے ہالٹ تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عناصر یہ کر رہے ہیں جو ان کے سپانسرز ہیں ان کو کوئی معافی ملنی نہیں چاہیے. آپ دیکھیے ایک آپریشن ابھی انڈر وے ہے وچ از کالڈ پاکستان آپریشن استحکام پاکستان. بتائیے کس نے مخالفت کی تھی اس کی؟ کے پی کے کی حکومت نے اور پی ٹی آئی نے. لیکن بخاری صاحب سب سے زیادہ الارمنگ حالات تو کے پی اور بلوچستان کے اس لیے کہ ان کے لائے ہوئے لوگ ان کی ناک, مجھے بتائیں نا, پنجابی کر رہے ہیں, باہر سے آتے ہیں لوگ, جی نہیں, وہ افغانستان سے آتے ہیں. وہ افغانستان میں چونکہ ان کی آؤٹ فٹس جو ہے پنپ رہی ہیں, ان کو وہاں کی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے, ان کو لا کے یہاں بسایا گیا تھا. ابھی ویڈیو ٹریول کر رہی ہے, اگر آپ دیکھ لیں چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں, جس میں خان صاحب جو ہیں بڑے فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے 40,000 لوگوں کو یہاں بسایا میں نے, جس میں 8 یا 10,000 جو جنگجو تھے. تو پھر کیا کریں, کس کو دیں الزام, کس کا گریبان پکڑیں, مجھے بتائیے ذرا. اب وہ عناصر پھیل گئے ہیں یہاں آ کے, ہماری لوکل پاپولیشن جو ہے پشتون اس میں رچ بس گئے ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے ان کو. بخاری صاحب افغانستان میں اس وقت 20 دہشت گرد تنظیمیں وہ ہم آتے ہیں, وہ جو منیر اکرم صاحب بولے ہیں یونائٹڈ نیشن میں, اس کے اوپر آئیں گے. پہلے ہم اس کا احاطہ کر لیں تھوڑا سا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ who are these BLA guys؟ بنیادی طور پر تو وہ بلوچ ہیں, مار کن کو رہے ہیں بلوچوں کو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کی پذیرائی کرنے والے لوگ یا ان کے اوپر ایکشن کے خلاف مظاہرے کرنے والے, احتجاج کرنے والے لوگ اتنے ہی بڑے وطن دشمن ہیں جتنے یہ ہیں. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ میرے خیال سے جتنی رعایت آپ کریں گے, جتنا تاخیر کریں گے آپ, اتنا ہی یہ اور پھیلتے جائیں گے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں نا بظاہر خاموشی سی نظر آ رہی ہے, کیونکہ سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے ذرائع سے ہمارے تک معلومات ضرور پہنچ رہی ہیں, لیکن ابھی تک فارمل رسپانس جس کو کہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کا یا پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کا, وہ نہیں آیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس کو کہتے ہیں نا انف از انف, بالکل انف از انف ہو گیا ہے, اور بات چلی گئی, بہت سٹرونگ ریئیکشن آئے گا پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے. میں آپ کو یہاں جلدی یاد کرا دوں کہ ریسنٹ ڈیز میں آرمی چیف جہاں بولے ہیں, جہاں آئی ایس آئی چیف بولے ہیں, جہاں آئی ایس پی آر کے چیف بولے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بس اب ان کے ساتھ مزید رعایت نہیں ہو سکتی. تو ریزالو از دیئر. پاکستان آرمڈ فورسز, سیکورٹی ایجنسیز, پولیس, they have the capacity to undo all this what is being done. تو ہم یہی توقع رکھیں گے کہ پاکستانیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کی خاطر ان کے خلاف ایکشن. افغانستان جس طرح سے ان دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے, بخاری صاحب سیکیورٹی فورسز تو آپریشن کر رہی ہیں. اب پچھلے مہینے کی بات کیجیے تو فگر سامنے جو آیا کہ 100 کے قریب لوگوں نے اپنی جان جو ہے وہ کھوئی ہے, جن میں سیکیورٹی پرسونل بھی ہیں, پھر اس میں سویلینز بھی ہیں. تو بخاری صاحب افغانی گورنمنٹ کو اس میں کیا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح سے وہ ابھی ریٹیلیٹ جس طرح سے کر رہے ہیں, جس طرح سے حملے کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو بہت دیکھیے اس کے بارے میں اب کوئی ابہام نہیں ہے کہ افغانستان کی حکومت, طالبان کی حکومت ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے پیچھے مکمل ذمہ دار ہے.
रिस्पॉन्सिबल है, इनको प्रोटेक्शन दे रही है, इनको असला दे रही है। इन सब के पास जो लोग पकड़े गए थे अभी रिसेंटली बन्नू में जब अटैक हुआ है, सारा असला वो है जो नेटो की फोर्सेस छोड़ के गई हैं। और भाई वो तो इनके पास नहीं था ना, वो तो अफगान गवर्नमेंट के पास था ना, उनके पास कैसे चला गया? तो इसलिए अब इनको दो नहीं देखना चाहिए, ये अफगानिस्तान की हुकूमत और ये मिल के पाकिस्तान को ब्लीड करा रहे हैं। और देखिए ना पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे क्या हो रहा है, कल भी हमने जिक्र किया, इसका परसों भी हमने जिक्र किया था कि ये तो बड़ा यानी डुसाइल बॉर्डर होता था, बहुत पीसफुल बॉर्डर होता था। वहाँ पिछले 17 दिन से आप देख लीजिए बॉर्डर बंद है। मुतअद्दिद बार, कम से कम 6-7 बार दोनों तरफ से फायरिंग हो चुकी है। पाकिस्तानी इलाके में वो अपनी इंस्टॉलेशंस कायम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। कैसे इजाज़त दी जा सकती है उनको? इसलिए कि उनको जितना बॉर्डर से पीछे रखा जाएगा उतना ही सेफ है। वो अगर बॉर्डर लाइन के पास आके अपनी बिल्डिंगें बनाएंगे, एनीवे ये तो एक चलता वो मसला है जिसके ऊपर जिरगे हो रहे हैं, और जिरगे यकीन जो है वो किसी न किसी हल की तरफ जाते हैं। हम तवक्को कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई हल आए, लेकिन जो कुछ इस वक्त हमारे यहाँ हो रहा है उसको लेके हमें अपना केस लेके दुनिया तक पहुँचना चाहिए। हमें वहाँ जाके बताना चाहिए उनको कि हमारे मुल्क के अंदर तखरीबकारी, दहशतगर्दी, ये सब कुछ जो है ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है। मेरे ख्याल से अब